जब भी जुमा का दिन है, सुनो मेरे प्यारो, जब भी जुमा का दिन है, इसको अपने दिलो दिमाग में रखो। जब भी जुमा का दिन है, इसलिए कि जो हदीस में आपके सामने बता रहा हूं, इसको बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा भी है, इसको बयान करने वाले हजरत अनस भी है। यानी दोनों बड़े बड़े सहाबी, हजरत अबू हुरैरा हो या हजरत अनस हो रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों फरमाते हैं कि हमने अपने कानों से सुना कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन हो और असर की नमाज के बाद अगर कोई उसी जगह पर बैठे और 80 मरतबा दरूद पढ़े, साथ में कहो कितनी मरतबा पढ़े? 80 मरतबा। कौन से दिन? जुमा के दिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुमा का दिन हो, असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर अगर कोई 80 मरतबा दरूद पढ़े, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें फरमाई। फरमाया अगर किसी ने ये काम कर लिया कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर 80 मरतबा दरूद पढ़ा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे उम्मती, अल्लाह तेरे 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। एक बात। और नंबर 2, 80 साल की इबादत तेरे नामे अमल में अल्लाह लिखेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को 80 साल की इबादत हमारे नामे अमल में लिखी जाए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता मेरे प्यारो। इसलिए ये अल्लाह ताला ने रहमत का दरवाजा खोला है, मगफिरत का दरवाजा खोला है, अपनी रजामंदी का परवाना दिया है कि आ मेरे बंदे आजा, जुमा के दिन आजा, असर के बाद बैठकर मेरे आखिरी पैगंबर पर 80 मरतबा दरूद पढ़ ले। तेरे दरूद पढ़ने में देर हो सकती है, लेकिन 80 साल के गुनाह माफ करने में देर नहीं होगी। 80 साल की इबादत नामे अमल में लिखने में देर नहीं होगी। तो मेरे प्यारो, आज दरूद पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह? असर के बाद तो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई पढ़ेंगे ना? तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो दरूद पढ़े, दरूद। भाई साथ में कहो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से एक मरतबा कह दो सल्लल्लाहु। ये देखो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अरे बोलो कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा, आपने कहा, हमको क्या मिला? भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी कहा, हमको क्या मिला? एक और हदीस पर आ जाओ, कितने प्यार से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, साथ में कहो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते मन सल्ला अलैहि वाहिदा, कोई मेरे ऊपर कितनी मरतबा दरूद पढ़ ले? वे पूरा मजमा बोले ना, कोई मुझ पर कितनी मरतबा दरूद पढ़े? एक। उसे क्या मिलेगा देखते जाओ मेरे प्यारो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले, तो एक मरतबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ कर देगा। कितने? अल्लाह 10 गुनाहों को माफ। इस पर बस नहीं है, 3 बातें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ ले, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह तेरे 10 दर्जात को बुलंद करेगा, और अल्लाह 10 नेकियां तेरे नामे अमल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, इससे आसान क्या होगा? कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हम कहते जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करते जाएंगे, हमारे नामे अमल में नेकियां लिखते जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करते जाएंगे। कहो आमीन। अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमाए। तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो सबकी जुबान पर। दुकान का मामला हो, उसके लिए हमको क्या करना? तो एक वाकया सुने कि एक मरतबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, और एक बूढ़े सहाबी मस्जिद में आ रहे हैं, और वो लकड़ी का सहारा लेकर वो धीरे धीरे वो बूढ़े सहाबी आ रहे हैं। अब जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ी कि इतने बड़े मजमे में वो बूढ़े सहाबी आ रहे और लकड़ी का सहारा लेकर आ रहे, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अत्तरीक, यानी रास्ता दे दो, वो मेरे पास आना चाहते हैं, उनको आने दो। अच्छा, वो बूढ़े मियाँ आए, लकड़ी का सहारा लेकर लकड़ी को एक तरफ रखा और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और इतने इत्मीनान से कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया। और फरमाते, वो बूढ़े साहबी फरमाते अल्लाह की कसम जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, मेरे इस बुढ़ापे में भी रमजान का रोज़ा कोई गायब नहीं हुआ है, और मैंने ज़कात देने में कभी कोई कमी नहीं की है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए कि माशाल्लाह बूढ़े मियाँ नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है और ज़कात भी देते। कहा लेकिन आप आए क्यों हैं? तो वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया, वो सहाबी थे, वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु
دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، کہا اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کوئی ایک عمل بتا دو، اچھا عمل بتا دو، کیونکہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کو ایک ایسا عمل بتائے اذا عملتہ کہ جب میں وہ کروں تو سیدھے جنت میں، اور کوئی میرا حساب کتاب ہوئے نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو چہرے انور کو جھکائے رکھا، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا کر فرمایا ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون سی نماز پڑھ لیا کرو؟ کہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، ایک تہجد کی نماز نفل ہے، اور سچ بتاؤ تہجد کی نماز میں ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ میں نے پورا مجمع بولے نا ثواب ہے کہ نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا کبھی وہ جنت مانگتے ہیں، کبھی جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ فرماتا دیر ہوتی ہے مگر میں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے وہ بندیاں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے ایسی جنت دینے کا وعدہ کیا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بوڑھے میاں آئے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا جب تم سبھی کرتے ہو تو کیا کام کرو؟ ارے بولو نا کیا کام کرو؟ ہم کو اگر کوئی ایسا بڑا مولانا بولے تہجد کی نماز پڑھو تو ہم کیا کہیں؟ ہاں ٹھیک ہے مولانا پڑھیں گے۔ ہم تو جتنے سیدھے نا وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے، کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میں نے آپ سے عمل مانگا ہے، عمل بتاؤ جنت میں جاؤ، لیکن آپ تہجد کی نماز کہہ رہے ہیں۔ میں بوڑھا آدمی کہاں پانی لینے جانے کا، اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں ٹوائلٹ ہے یہاں باتھ روم ہے اور وہاں پانی مل گیا۔ کہا اللہ کے رسول صبح صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی میں پانی لینے جانے کا، میں بوڑھا آدمی، تو اللہ کے رسول نہیں یہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر رہنے دو، کہا نہیں عمل تو چاہیے، عمل تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن تہجد والا عمل۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو اچھا ایک کام کرو، تہجد والا عمل تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو لیکن زکوٰۃ کا ایکسٹرا، بھائی صدقہ ہے، ہاں للہ ہے، اور غریب ہے کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی لاچار کو۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں جو ولیوں کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی ولیوں کا جو مقام ہے وہ صدقہ کرنے والے کا، خیرات کرنے والے کا، للہ دینے والے کا، مسجد بنانے والے کا، مدرسہ بنانے والے کا، غریب مسکین یتیم بیوہ کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے والے کا۔ تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا کہ دیکھو تم کو ایسا عمل چاہیے بغیر حساب کتاب جنت میں جانا، تو پہلا کام تہجد بتایا، تو انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو، تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا، کہا میں زکوٰۃ دیتا ہوں بس، باقی پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے۔ انہوں نے صاف کہا لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں۔ تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تو پھر کیا کہا؟ نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے، زبان آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا۔ حساب عمل مجھے بتاؤ گے، ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے،
اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے، جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے۔ ایک کام کر لو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ فرمایا صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے، شریعت کو آسانی بنایا۔ جب موقع ملے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، پورا مجمع بولے کس کا نام؟ اور اللہ خود فرماتے، اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، رات ہوئے، اللہ فرماتے کس کا نام؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہوگا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ دوپہر ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ شام ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ رات ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے گا۔ ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا، ہم کرتے اللہ اللہ، ہم کو تو پنچایت کون کیا کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے، ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل۔ میں موبائل کو کیا بولتا ہوں؟ کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک، جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک، جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک، جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک، جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک۔ تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا۔ کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے، ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، ہم فجر ہی پڑھ لے، وہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہوگا۔ اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا، جب موقع ملے اللہ، بولو کیا بولنے گا؟ اللہ، دل سے اللہ میرا اللہ میرا اللہ۔ اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا، میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہے، اللہ کو یاد کرو، ساتھ میں بولو نا کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا بولو نا سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ۔ حضرت صالح کو بھی کہا لا الہ الا اللہ، حضرت شعیب کو بھی اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح مارے گئے پھر بھی ایک ہی اعلان تھا، بولو لا الہ۔ بلکہ آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو ہمارے نبی معراج پر گئے۔ جیسے معراج میں اللہ کے عرش کے قریب گئے، اللہ کے عرش کے قریب گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا اللہ تو کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ تو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ حالانکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کلمہ والا کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی سے بڑھ کر ایمان اور یقین والا کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی سے بڑھ کر توحید والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب ہمارے نبی معراج پر گئے اور اللہ سے پوچھا اللہ تو کیا تعلیم دینا چاہتا؟ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی یقین کر لے، کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، دو کام کے لیے ابھی اگر ہم تیار ہو جائیں، 1:25 تک ہمیں بات کرنا ہے، سب تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کرنے دھرنے والا جو اللہ ہے وہ کیسی شان سے کرتا ہے۔ وہ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، بولو سنا ہوگا، حضرت موسیٰ۔ ساتھ میں بولے نا سنا ہے نا، بولو کون سے نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ارے بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک ایک سوال پوچھا، موسیٰ ٹھہر جاؤ، موسیٰ ٹھہر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے کام میں جا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے، بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی. ارے بولو ہاتھ میں عصا، لکڑی بولو، ڈنڈا بولو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی. کہا اللہ یہ لکڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، اے موسیٰ یہ لکڑی تو ہے مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو پوچھتا، اللہ تجھے معلوم ہے ٹیک لگانا ہو تو یہ لکڑی کام آئے، جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آئے، ارے کوئی دروازہ کھولنا ہو تو لکڑی کام آئے، ارے کسی کو ڈرانا دھمکانا ہو تو لکڑی کام آئے. حضرت موسیٰ نے بہت سے فائدے بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پھینک دو زمین پہ، پھینک دو لکڑی کو زمین پہ پھینک دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر ملا، بولو لکڑی کو زمین پر جیسے پھینکا. اے میرے پیارے بھائیوں آج جمعہ کا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو زمین پر پھینکا، بس پھینکنا تھا، بہت بڑا سانپ بن گیا. ارے بولو بہت بڑا سانپ بن گیا. جب سانپ بن گیا، ارے ظاہر بات ہے سانپ بن جائے تو کوئی بھی آدمی پیچھے ہٹ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے اور کہنے لگے اللہ یہ سانپ ہو گیا، اللہ یہ سانپ ہو گیا. اللہ نے کہا تم تو کہتے تھے لکڑی ہے، تم نے تو اس کے فائدے بھی بتائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا اللہ لکڑی تھی اب کیا بن گیا ہے؟ بولو نا اب کیا بن گیا ہے؟ تو اللہ نے کہا پکڑ لو، پکڑ لو، اٹھا لو اس کو. ارے سانپ کو اٹھا لو، پکڑ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے جانے لگے، کہنے لگے اللہ لکڑی تھی تب میں نے اس کو اٹھایا، اللہ تو نے سانپ بنا دیا اور اللہ تو کہتا کہ اس کو پکڑ لو، اٹھا لو. اللہ یہ نہیں ہوگا، اللہ مجھے ڈر لگتا یہ ایک ڈنگ مارے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے آگے بڑھو اور اس کو اٹھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دھیرے دھیرے گئے ہوں گے میرے پیاروں، اور دھیرے سے جا کے سانپ کو جیسے اٹھایا، ارے اٹھانے سے پہلے اللہ نے پھر لکڑی بنا دیا. ارے بولو اللہ نے پھر لکڑی بنا. پھر اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اللہ وہ لکڑی ہے. اللہ نے کہا لے کر چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لکڑی لے کر چلے گئے. اب سننا یہ واقعہ آپ نے کبھی سنا تھا؟ یعنی آپ نے سنا تھا یہ واقعہ؟ بولو نا پہلے لکڑی، پھر کیا بن گیا؟ سانپ، پھر کیا بن گیا؟ لکڑی. یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں میرے پیارے دوستو یہ واقعہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اور جب یہ آیتیں ہمارے نبی پاک بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو ہمارے نبی نے خود اللہ کو پوچھا اللہ ایسا کیوں کیا؟ اللہ کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ تو لکڑی لے کے جا رہے تھے، اللہ تو نے کہا لکڑی کو پھینک دو، تو نے سانپ بنا دیا. اللہ پھر تو نے کہا کہ سانپ کو پکڑ لو، حضرت موسیٰ نے ڈرے ڈرے سانپ کو پکڑا، اللہ تو نے پھر لکڑی بنا دیا. اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں یہ واقعہ کہاں پر لکھا ہوا ہے. اب تو آپ لوگ ترجمہ کرو گے انشاءاللہ، میں پڑھتا ہوں ترجمہ کرو گے. واقعہ تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا ہے؟ ارے بولو نا پورا مجمع بولو نا کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری یہ لکڑی ہے. اللہ نے دوسرا سوال پوچھا تھا لکڑی سے کیا کام ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بولو ٹیک لگانا ہو تو کیا کام آئے؟ لکڑی کام آئے. جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آئے، کسی کو ڈرانا دھمکانا ہو تو لکڑی کام آئے، سہارا لینا ہو تو لکڑی کام آئے. اللہ نے فرمایا لکڑی کو پھینک دو. اللہ نے کہا لکڑی کو قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ لکڑی کو پھینک دو. فَأَلْقَاهَا. حضرت موسیٰ نے لکڑی کو زمین پر پھینکا. کیا بن گیا؟ میں نے بولو نا کیا بن گیا؟ قرآن کہتا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. بڑا سانپ بن گیا جو پوری زمین میں دوڑنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا. پکڑو اس کو. قَالَ خُذْهَا. اللہ نے کہا اسے پکڑو. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں، جو خدا لکڑی بنا سکتا وہ خدا.
सांप भी बना सकता। हज़रत मूसा गए, भाई सारी बातें धीरे धीरे गए होंगे, जाके सांप को पकड़ा। अल्लाह ने क्या फरमाया, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, अल्लाह ने फिर उसको लकड़ी बना दिया। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयतें आई, हमारे नबी ने खुद पूछा, अल्लाह ये क्या मामला, अल्लाह क्या मामला, मूसा के लिए लकड़ी, लकड़ी के बाद सांप, सांप के बाद फिर अल्लाह ने बहुत प्यारा जवाब दिया, कहा मेरे नबी मैंने ये वाक्य को कुरान में बयान किया ताकि कयामत तक आने वाले को पता चल जाए, कयामत तक आने वाले को पता चल जाए कि दुकान में, मकान में जो नफा होता है वो भी तुम्हारे बस का नहीं, वो भी अल्लाह के बस का है। अल्लाह ने कहा मैं वो अल्लाह, मैं वो खुदा, मैं वो परवरदिगार, मैं वो रब्बे जुल जलाल। अल्लाह कहता मेरी ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। वो ही लकड़ी जो नफा देने वाली थी, मैंने उसको नुकसान देने वाला सांप बना दिया। वो ही सांप जो नुकसान देने वाला था, फिर मैंने उसको लकड़ी नफा देने वाला बना दिया। अल्लाह ने कहा तुम समझते हो यहाँ नफा होगा, ऊपर वाला वहां नुकसान डाल देता है, और तुम समझते हो कि ये बाजार में नुकसान होगा, ये बाजार में घटना ही घटना होगा। अल्लाह कहता है मेरे फजल से वहां बढ़ना ही बढ़ना होगा। इसलिए अल्लाह ये बताना चाहते हैं दुकान तुम्हारी नहीं, ये कारोबार तुम्हारा नहीं, ये जो धंधा बिजनेस तुम्हारा नहीं, बल्कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, उसका मालिक भी कौन है, अल्लाह है। नफे की दुनिया में नुकसान लाने वाला कौन, अल्लाह ही। और नुकसान के बाजारों में नफा लाने वाला कौन, अल्लाह। वो अल्लाह है जो नफे वाली लकड़ी को नुकसान वाला सांप बना देवे, वो अल्लाह है जो नुकसान वाले सांप को नफे वाली लकड़ी बना देवे। तो पूरा मजमा एक साथ में यकीन के साथ बोले, करने धरने वाला कौन, साथ में बोले ना, करने धरने वाला कौन। ये महिला अभी 11वीं शरीफ गई, किताबों में 2 बातें लिखी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, या तो 11वीं को अल्लाह को प्यारे हुए या 17वीं को अल्लाह को प्यारे हुए। खैर 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये जो महीना है ना रबीउल आखिर, जिसे हम गौस पाक का महीना कहते हैं, जिसे हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का महीना कहते हैं, आज ये पूरा मजमा बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों, हम तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते थे, वो लोग करते हैं और करते, लेकिन सिर्फ एक बात मैं आपसे कहूंगा कि मैं और आप सच्ची मोहब्बत करें। कौन कौन करने के लिए तैयार है भाई? मैं आज आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में 1-2 झलक बताऊंगा, फैसले पर आ जाइए इंशाअल्लाह। आ जाएंगे ना, फैसले पर आ जाएंगे ना इंशाअल्लाह। 1-2 झलक मुझे बताना है। ए मेरे प्यारो, मैं क्या कर रहा हूं? अरे बोलो ना, मैं क्या कर रहा हूं? बयान कर रहा हूं। अरे बोलो ना, मैं क्या कर रहा हूं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 30 साल की उम्र हो गई, 10, 20 और 30। आप हाफिज हो गए, कारी हो गए, आलिम हो गए, मुहद्दिस हो गए, मुफस्सिर हो गए, अरे यूं कहो अपने जमाने के मुजद्दिद हो गए। कौन? गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी। साथ में बोलो शेख अब्दुल कादिर। 30 साल की उम्र हो गई, रात को सोए, रात को सोए, ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और एक बात समझ लो, ख्वाब में कोई भी आए, ख्वाब झूठा हो सकता है, लेकिन नबी जब ख्वाब में आए तो 101% वो ख्वाब सच्चा हुआ करता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सोए, ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह के रसूल ने आकर पहला सवाल पूछा, या अब्दुल कादिर लम तुबय्यिन, ए पीराने पीर अब्दुल कादिर, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कादिर बयान नहीं करते हो, लोगों को भलाई का हुक्म नहीं देते हो, लोगों को बुराई से नहीं रोकते हो। 30 साल की उम्र हो गई, अल्लाह ताला ने तुम्हें उलूम अता फरमाए, हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, आलिम कुरान बनाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में रोए और रोकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, बगदाद में बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, मेरे को बयान करने की जरूरत नहीं है। बगदाद में बड़े बड़े उलमा, फुकाहा, सूफिया है, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, नहीं, मेरा हुक्म है, तुम्हें बयान करना होगा। बोलो तुम्हें बयान। तो उस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप हुक्म देते हैं, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती, मेरी तो
हिम्मत भी नहीं होती। कुर्बान जाओ मेरे प्यारो, हमारे नबी ने उसी खाब में पीराने पीर को आगे बुलाया, अपना थूक मुबारक पीराने पीर के मुंह में रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अपना लुआब मुबारक एक मर्तबा पीराने पीर के मुंह में रखा, दूसरी मर्तबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में रखा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, पांचवी मर्तबा, छठी मर्तबा, सातवीं मर्तबा। जब 7 मर्तबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में थूक मुबारक रखा तो फरमाया, जाओ जाओ अब्दुल कादिर जाओ, बयान करो, जबान तुम्हारी होगी, कलाम मोहम्मद का होगा। कौन? बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब सुबह उठे, बल्कि उसी वक्त उठ गए, सबको जमा किया, एक ख्वाब बताया, सबने कहा बयान की तैयारी तो करनी होगी, इसलिए कि नबी का हुक्म है, ऐलान हो रहा, अनाउंसमेंट हो रहा है, तैयारियां हो रही है। 24 घंटे गुजर गए। बोलो कितने घंटे गुजर गए? रात को फिर सोए। जैसा रात को सोए, पीरा ने फिर खुद फरमाते, मेरी आंख लगी कि हजरत अली ख्वाब में। अरे बोलो कौन ख्वाब में? हजरत अली। और हजरत अली ने आकर कहा, अब्दुल कादिर तैयारियां हो रही कि नहीं हो रही? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अली तुम आज रात को आए, कल मेरे नबी आए थे। अली ने मुस्कुरा कर फरमाया, आया नहीं हूं, उन्हीं के इशारे पर भेजा गया हूं, उन्हीं के इशारे पर भेजा गया हूं, और मुझे हुक्म है तुम अपना मुंह खोलोगे, मैं अपना थूक मुबारक तुम्हारे मुंह में रखूंगा। वो हजरत अली ने अपना दुआब मुबारक, अपना थूक मुबारक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में रखा। 1 मर्तबा बोलो, 2 मर्तबा बोलो, 3, 4, 5, 6 पर रुक गए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में कहा, प्यारे अली, ओ मेरे नबी ने तो 7 मर्तबा लुआब मुबारक मुंह में रखा, तुमने तो 6 ही मर्तबा रखा। हजरत अली ने फरमाया, वो नबी है, मैं उम्मती हूं। नबी आगे हुआ करता है, उम्मती पीछे हुआ करता है। मेरे प्यारो, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहब्बत करते ना सब लोग, या तो हाँ बोल या ना बोल, टाइम बहुत कम है मेरे पास, मेरे को यहाँ खाने पीने के वास्ते नहीं आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करते हो? बहुत ठंडा जवाब दे रहे हो भाई, करते हो? अभी 11वीं शरीफ गई ना, तभी हमने पूछा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन थे? खाली नाचने का, गाने बजाने का, बाहर निकल जाने का, हो गया, शेख साहब का हक अदा हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे प्यारो, बस मजाक उड़ा, अल्लाह के वली का मजाक उड़ा के आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? क्या मिलेगा? अल्लाह के वली का मजाक उड़ा के क्या मिलेगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत पाक बने, ऐसे नहीं बने मेरे प्यारो, बहुत तकलीफें उठाई है। अल्लाह की कसम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इतनी तकलीफ उठाई, इतनी तकलीफ उठाई कि जब इनकी माँ ने इनको जीलान से बगदाद भेजा। कहाँ भेजा? जीलान से बगदाद भेजा। ये मदरसे जाते थे, उलमा के पास जाते थे, कुरान पाक सीखते थे, हदीस पाक सीखते थे। फरमाते 30 दिन हो जाता मुझे खाना नहीं मिलता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, कितनी मर्तबा जंगल के दरख्त के पत्तों को लेता था, पानी में रखता था, उसे खाता था। नतीजा ये होता था, जब पेशाब करने बैठता था तो खून के कतरे टपकना शुरू हो जाते थे। ये है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका हमने मजाक उड़ा दिया। हमारे दिल को बहुत अच्छा लगा, हमारे दिल को बहुत अच्छा लगा। पूछो भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछो। 15 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे हैं कि ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ाई है। आप इमाम थे, मस्जिद के इमाम थे, 15 साल तक आपने ईशा का वजू किया है, ईशा की नमाज पढ़ाई है, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ाई, और फरमा के अल्लाह की कसम कोई रात खाली नहीं मैंने कुरान पाक को खत्म न किया। हम लोग गौस पाक का दामन, बोलो ना बोलो, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना बोलो ना, बोलने में क्या जाता है? चिल्लाओ, जितना हो सकता चिल्लाओ, जितनी आवाजें बाजार में लगाना है लगाओ। वो कयामत के दिन अल्लाह का वली कहेगा तुझे झूठ बोलना था, किसी और के बारे में बोला होता, अल्लाह के वली को छेड़ता था। हमारी जिंदगी में नमाज नहीं, हमारी जिंदगी में रोजा सही नहीं, हम लोग जबान से गलत बातें करते हैं, हमारी आंखों का गलत इस्तेमाल होता है,
ہمارا موبائل غلط بولتا ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی بولتا ہے، دو چیزیں ہمارے یہاں بولتی ہے، ایک چیز خاموشی سے روتی ہے، دو چیز ہمارے یہاں بولتی ہے، کون کون سی چیز؟ گھر میں ٹی وی اور باہر موبائل، اور ایک چیز گھر میں روتی ہے اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ آئے جمعہ پڑھنے آئے، آپ سب لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے نا؟ ارے بولو نا، آئے نا، آئے نا۔ اب کب آؤ گے؟ یہ مارکیٹ والی مسجد اتنی بھری ہوئی جمعہ میں ہم کو نظر آئی، ظہر میں کیوں نہیں ہوتی بھری ہوئی؟ یہ مسجد عصر میں کیوں نہیں پڑھتی؟ ارے بھائی مارکیٹ والے ہیں نا، مارکیٹ والے صرف جمعہ کو زندہ ہوتے، شنیچر کو مر جاتے ہیں، اتوار کو مر جاتے ہیں۔ یہ سارے مارکیٹ والے آ گئے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اور پھر باہر جا کر کہتا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑنے کا، یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، کیوں مذاق اڑاتے ہو غوث پاک کا؟ میرے دوستو، آج ایک ارادہ کرو کہ ہم ایک اللہ کو اپنے دل میں بسائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ میں نے یہ ساری باتیں اسی لیے دہرائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے نا، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا جب انتقال ہونے والا، بولو ان کا جب انتقال، اللہ کو پیارے ہونے والے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا تھا۔ ہاں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، سارے بچوں کو جمع کیا، اور کیا فرمایا تھا؟ سب بچوں کو بلا کر ایک ہی بات فرمائی تھی شیخ عبد القادر جیلانی، آخری رات وصیت کی، اپنے بچوں کو جمع کیا اور فرمایا یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، دل میں یقین بنا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ پیرانے پیر نے فرمایا یقین بنا لو بچوں، کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے۔ زمین پہ جو یقین بناتے جاؤ گے، آسمانوں پہ اللہ جنت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ کون سی محبت میرے دوستوں ہم کو شیخ عبد القادر جیلانی سے؟ میں منع نہیں کرتا بھائی، آپ اور میں جو نعرہ لگاتے ہیں نا، آپ کو شاید اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا میرے کو پسند ہے۔ اللہ کی قسم، شیخ عبد القادر جیلانی پر آپ نے اتنا نہیں پڑھا ہوگا جتنا میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا کہ میں نے پڑھا۔ 4-5 گھنٹے تک میں شیخ عبد القادر جیلانی پر بیان کر سکتا، بلکہ قیامت میں اگر اللہ میرے جیسے نالائق کو موقع دے گا تو میں اللہ کو کہوں گا اللہ شیخ عبد القادر کی ملاقات کرا دے، یہ گنہگار ہونٹوں سے پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، بہت بڑے اللہ کے ولی، ارے بولو نا بہت بڑے، ہم کو ان سے محبت ہے بھائی۔ ہاں یا نہ پھٹافٹ بول دو نا، جلدی، ٹائم بہت کم ہے، بولو نا محبت ہے۔ ہاں تو ان کے ابا کا نام بولو۔ ٹائر پنچر، چلو ابا کا نام نہیں معلوم، دادا کا نام بولو۔ کیوں نہیں معلوم؟ آپ کو بیوی کا نام معلوم ہے؟ ارے بولو نا ہاں یا نہ، بولو نا، بیوی کا نام معلوم ہے؟ بیوی کے باپ کا نام، بیوی کی ماں کا نام؟ کبھی گھر میں جا کے بیوی کو بولو، ہے تو تیرے باپ کا نام کیا، بتا نا ذرا میرے کو بتا، گھر میں جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میرے دوستوں، محبت کرنے پر آئے تو ٹی وی کے سیریل کے نام یاد ہو گئے، محبت کرنے پر آئے تو پکچروں کے نام یاد ہو گئے، محبت کرنے پر آئے تو نہ جانے ہیرو کی طرح چہرہ بنانا آ گیا، محبت کرنے پر آئے تو وہ لفنگوں کی طرح کپڑا پہننا آ گیا۔ وہ کیا غلطی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کہ صرف اتنا ہی نام یاد رہا، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑے، باقی کچھ نہیں آتا۔ بولو نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام پورا مجمع بولے، شیخ موسیٰ۔ نہیں بولو نا کیا نام؟ شیخ۔ ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ۔ بولو نا شیخ، ارے اب تو یاد ہو گیا، بولو نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام شیخ محمد، ان کے ابا کا نام شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبدالحق ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ حسن مصنع، ان کے ابا کا نام شیخ حسین محفوظ۔
عباسی، ان کے ابا کا نام حضرت حسن اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارو کیسی محبت ہے۔ آج سب لوگ طے کرو بھائی، بات ختم کر رہا ہوں، اب تو بس 10 منٹ باقی ہے۔ اتنی بات طے کر لو، نمبر 1 بولو لا الہ، اور نمبر 2 طے کر لو مصطفیٰ کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے نا بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ہمارا ایمان کیسا کھوکھلا، لولا ایمان ہے، لولا ایمان، کب دھوکہ دے گا معلوم نہیں۔ میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں ایک عورت ہے، عورت مرد نہیں، بولو مکہ مکرمہ میں کون ہے؟ عورت ہے، اور وہ بھی باندھی ہے، لونڈی ہے، باندھی ہے، اور باندھی بھی کس کی ہے؟ ابو جہل کی۔ کس کی باندھی ہے؟ ابو جہل کی۔ اور معلوم نہیں دل میں مصطفیٰ کی باتیں جم گئی، ایک دن ابو جہل کے سامنے جا کر کہہ دیا تو میرا آقا ہوگا، آقا تو میرا ہوگا، لیکن اصل میرا آقا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ باندھی کا نام ہے زنیرہ۔ کیا نام ہے؟ نام بھی بہت پیارا ہے، بولو کیا نام ہے؟ زنیرہ۔ کس کی باندھی ہے؟ ابو جہل کو پتا چلا میرے گھر میں بغاوت، چلے میرے گھر میں بغاوت، جو سب سے بڑا ایمان کو ہٹانے والا ابو جہل، اس کے گھر کی لونڈی کلمہ پڑھے، اس نے اپنی باندھی زنیرہ کو پکڑا، نام کیا تھا باندھی کا نام؟ پکڑا اور مکے کے بیچ بازار میں لے کر آیا، اور ایک بڑا ستون تھا یا درخت تھا، اس سے باندھ دیا، اور مکہ والوں کو کہا یہ نافرمان باندھی ہے، یہ بھگوڑی باندھی ہے، اس نے 360 بتوں کی عبادت کو ناچ مارا ہے، یہ مصطفیٰ کی غلام بن گئی ہے، مارو جتنا مارنا ہو۔ میرے دوستو سوچو مکہ والوں نے کتنا مارا ہوگا، اتنا مارا کہ ایک پتھر آ کے سر پہ لگا اس عورت سے، اور سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ دوسرے لوگوں کو ہوا کہ بھائی سر پھٹ گیا، حضرت زلیخا نے سر اٹھا کر کہا تمہارے اندر طاقت ہے مارنے کی مار لو، تمہارے اندر طاقت ہے میرے خون کو بہانے کی بہا لو، تم میرے خون کو باہر نکال سکتے، مگر دل میں جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہ تو نہیں نکال سکتے۔ اتنا کہنا تھا، ایک کافر آیا، کہا کہ تو اللہ کو مانتی ہے نا؟ ہاں محمد کو مانتی ہے نا؟ وہ گرم گرم لوہا لے کر آیا، آپ کی آنکھوں میں ڈال دیا، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں۔ اے میرے دوست ایک چھوٹی سی سوئی لو، اپنی آنکھ کو چیبو، برداشت نہیں ہوتا۔ آپ آپریشن کے لیے جاتے ہو، موتیے کا آپریشن ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ لوہے کی سلاخ لا کے آنکھوں میں ڈالا، آنکھیں پھٹ گئی، آنکھوں کے پردے پھٹ گئے، وہ نکلنے لگا۔ حضرت زنیرہ نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ بولو اب نظر کچھ بھی، جیسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو آپ کو معلوم ہے جس کو اچانک نظر نہیں آوے اور خون کا ڈیلا چلتا ہو، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے دوستو ایک کافر آگے بڑھا، اگر تو اللہ کو مانتی ہے نا تو آنکھ لے کیا؟ بولو اللہ کو تو مانتی ہے تو آنکھ۔ اس وقت حضرت زنیرہ آنکھوں میں سے خون بہتا ہے، بدن میں سے لہو بہتا ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ آیت پڑھی، اے اللہ تو بچوں کو ماں کے پیٹ میں روشنی دے دیتا ہے، اے اللہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا، اللہ تو اس کو آنکھیں دے دیتا ہے۔ یہ مکے میں تیری بندی کھڑی ہے، اللہ تو بھی مجھے آنکھوں کی دولت سے مالا مال کر لے۔ رات کا وقت ہوا، بولو کون سا وقت ہوا؟ رات کا وقت ہوا۔ اس کو تو باندھا ہوا ہی رکھا تھا، اور سارے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، رات کا سناٹا چھانے لگا تھا۔ اچانک زنیرہ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سارے لوگ آگے کہا اندھی کیا اللہ کا نام لے رہی ہے؟ آج سے اندھی مت بولنا، آج سے اندھی مت بولنا۔ پہلے جو آنکھیں تھی اس سے زمین کو دیکھا کرتی تھی، اب جو آنکھیں اللہ نے دی ہے آسمان کا بھی مشاہدہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارو یہ واقعہ اور لمبا چوڑا، صرف مجھے اتنا بتانا کرنے دھرنے والا کون ہے، اور یہ لوگ اسلام کے واسطے اتنی تکلیفیں اٹھائے۔ اب بالکل دیکھو 5 منٹ باقی ہے، ایک فیصلہ سنا دو، نبی سے محبت ہے؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی، ہم کو نبی سے محبت ہے۔
اور ہم نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں ہم ہمارے آقا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ہم مصطفیٰ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ، آواز سے بولنا، مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کے بیان اچھے لگے ہوں گے. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.